اللہ 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 اللہ۔ مغربی یورپ میں کمیونسٹ کے زوال کے وقت نیتاؤں اور پیشواؤں کی مورتیاں ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں نے گلیوں میں بکھیر دی تھی۔ میڈیا والوں نے اس کا بڑا ہی مزہ لیا تھا، اور جب افغان میں طالبان کے حکومت کے دوران مجسموں کو توڑا گیا تھا، لیکن اس وقت میڈیا والوں نے طالبانیزم کا لقب دیا، ان کی سخت مذمت کی۔ امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کا احتجاج ایک دوسرے راستے پر نکلا ہوا ہے۔ میزوری یونیورسٹی کا تھامس جیفریش، انگلینڈ کے برسٹول شہر میں موجود غلاموں کے ویاپاری، دنیا کا بہت بڑا ڈکائٹ کرسٹوفر کولمبس وغیرہ کی مورتیاں لوگوں نے توڑ کر ندی میں پھینک دی۔ نیو جرسی میں مورتیاں توڑ کر پاؤں تلے رون دی۔ مورتیاں ایک نشانی ہوتی، اگرچہ کہ مورتیوں کی جان نہیں ہوتی، لیکن وہ تہذیبوں کا اشارہ دیتی۔ مورتی کے اوپر وسرجن کرنے والے چڑیا کو اس کی جانکاری نہیں۔ ہندوستان میں ایسے مورتیاں اور مجسمے بنانے اور لگانے کا رواج مسلسل جاری ہے۔ جنگ آزادی کرنے والے لوگوں کو بے رحم قتل کیا ہوا شخص ہچکوک کی مورتی لگانے کی بھی کئی دفعہ کوشش ہو چکی۔ سر سے لے کر پیر تک دلتوں پر ٹیکس لینے والے راجاؤں کی مورتیاں لگی ہوئی، جو غریب عوام کا خون چوس کر ٹیکس اصول کیا ہوا۔ 3000 کروڑ روپے سے چائنیز کمپنی کے ذریعے گجرات میں ولبھ بھائی کی جو مورتی کھڑی کی گئی، وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ عوام کے ذہن پر قابض آنے کے لیے آسان طریقہ مورتیاں اور مجسمے کو استعمال کیا ہے، لیکن ان سے کسی کو بھی اپنا انتہائی مقصد حاصل نہیں ہوا ہے۔ زندہ بعض نیتاؤں کے اندر خالی ہے، اس لیے انہوں نے کروڑوں خرچ کر کے اشتہارات دیتے اور رستہ رستہ پر عوام کے درمیان بطور پوجن مورتیاں بن کر اپنے آپ کو پیش کرتے۔ یہ بات وہ لوگ سمجھنا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں جب عوام ان ظلم کے مجسموں کو گنگا جمنا میں وسرجت کرے۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب۔ اللہ 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 اللہ۔